حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدمات کو یاد کیا کرتے تھے. خدمات جب گاہے بگاہے ذکر کرتے نا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ، یاد رکھیے یہ صرف باقرہ قواری یہ ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ تھی جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. صدیق کی بیٹی صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم 65 سال عمر تھی جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا. یا رسول اللہ آپ ایک بوڑھی عورت کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں. بوڑھی عورت کو بس عورتوں کے اندر ہوتا ہے نا، بوڑھی عورت کو یاد کرتے رہتے ہیں. آپ نے فرمایا عائشہ میں تو قیامت تک اس کو نہیں بھولوں گا، قیامت والے دن بھی یاد رکھوں گا اس کی خدمات. وہ آپ کہہ رہی کہ بوڑھی عورت کو جب میں نے اللہ کی وحدانیت اپنی نبوت کا اعلان کیا سارے مجھے گھر والے چھوڑ گئے، یار اغیار بن گئے. ایک واحد خدیجہ الکبریٰ تھی جس نے میری نبوت کی تصدیق کی اور اپنے مال سے میری خدمت کی، مال سے اسلام کی خدمت کی. میں اس کو کیسے بھول سکوں؟ میں غم میں ڈوبا ہوا گھر آتا تھا، پریشان ہوتا تھا، میں خدیجہ الکبریٰ کو دیکھتا تھا میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا. وہ ایسی بیوی تھی ایسی. میں اس کو کیسے، جب حضور علیہ السلام کوئی بکرا یا بکری ذبح فرماتے نا، ذبح اس کا کچھ حصہ کاٹ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیجتے. اللہ اکبر. تو اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ الکبریٰ کی یاد منایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نہیں، جب آپ کسی دعوت پہ جاتے نا، آپ کی عقیقے کی دعوت میں سالن ایک پلیٹ میں ڈال کے نا، ایک یا 2 پلیٹ میں تھوڑا سا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیج دیتے. حضور یہ کس کے لیے؟ فرمایا کہ یہ خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو بھیج دے، یعنی ان کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے، سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے. اللہ اکبر. ام المؤمنین کی روح کی خوشنودی کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو تحفے بھیج حضور علیہ السلام. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے کہ 25 سال تک حضور علیہ السلام کی شریک حیات ہے. 25 سال تک ایسی تربیت کی. حضرت فاطمہ الزہرا کی فرمایا بیٹا اللہ کا بھی حکم ہے اور میری بھی تربیت ہے، کوئی سوالی آئے تو واپس نہیں بھیجنا، خالی واپس نہیں بھیجنا. ایک مرتبہ حضرت امام حسن اور حسین کو بخار چڑھ گیا تو منت مان لی کہ یا اللہ میرے بیٹوں کو صحت دے گا تو میں 3 دن روزے رکھوں گی، 3 دن روزے رکھوں گی. بخار ٹھیک ہو گیا، روزہ رکھ لیا. جب روزہ رکھا نا تو افطاری کا وقت آیا، تو افطاری کا وقت آیا، کھانا آپ کے سامنے رکھا تو کسی نے نا صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا. ایک مسکین کے کافی دنوں سے مسکین ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور مسکین کو دے دیا اور پانی سے روزہ کھول لیا. مولا علی نے بھی دے دیا اور گھر والوں نے بھی دے دیا کہ سائل کا جو ہے وہ کاسا جو سوال ہے وہ ضرورت پوری ہو جائے. پانی سے روزہ افطار کر لیا، کھجور سے روزہ رکھ لیا. دوسرے دن پھر جب دوسرا دن آیا تو پھر افطاری کے وقت کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ کافی میں یتیم ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. آپ نے وہ افطاری والا کھانا اٹھایا اس یتیم کو دے دیا. گھر والوں نے جنہوں نے مولا علی نے بھی دے دیا تو پانی سے روزہ کھول. تیسرے دن 3 دن روزے منت مانی تھی، تیسرا دن روزہ رکھا کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ. پھر افطاری کا وقت آیا، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھی. اے خدیجہ
آپ کو اللہ کا سلام ہو، میرا بھی سلام ہو، آج تجھے مانگنا پڑے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مانگنے والی تو نہیں، لیکن چلو آپ کا حکم ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دوں گی، وہ آپ کو بتا دیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کہ اے بیٹی، آپ کے بابا نے یہ کہا ہے کہ مانگو، تو میں پتا ہے کہ مانگنے والی نہیں ہوں، لیکن آپ کے اصرار کے مطابق، حکم کے مطابق، میں بڑی امیر تھی، بڑی رئیسہ، ملکۃ الارض، لیکن آج وقت ایسا ہے کہ اگر میری موت آ جائے تو میرے پاس کفن نہیں ہے۔ یہ جو آپ کی چادر ہے نا، چادر مبارک، کفن کے لیے یہ چادر اپنے بابا سے کہنا، یہ کفن کے لیے اپنی چادر مجھے عطا کر دے۔ یہ چادر عطا کر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ فرما دیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا اے فاطمہ، آپ کی اماں جان نے کچھ کہا ہے، کوئی پیغام؟ میں نے کہا تھا کہ فاطمہ سے پوچھ لینا، میں کہہ دوں گی، کچھ کہا ہے؟ جی ابا حضور یا رسول اللہ علیہ وسلم، اماں جان کہتی تھی کہ میں تو ملکۃ العرب تھی، میں تو دینے والی تھی، آج وقت ایسا ہے کہ سب کچھ میں اسلام کی خاطر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اگر میری موت آ جائے تو میرے پاس کفن کے لیے اپنے ذاتی طور پہ 1 روپیہ بھی نہیں۔ یہ جو آپ کی چادر مبارک ہے نا، چادر مبارک، کفن کے لیے یہ مجھے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے خیال فرمایا چادر اتارنے کا، خیال فرمایا تو اللہ پاک نے حکم فرمایا، جبریل کو بھجوایا، اے محبوب بس کفن آپ نے نہیں دینا، کفن جبریل امین جنت سے لے کر بھیجے۔ اے محبوب تیرا اور میرا کوئی دو تو نہیں، مانگ لیا ہے فاطمہ نے، میں جنت کے حلے پیش کروں گا آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے، جس نے سب کچھ آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ یہ تو اس کو میں نے بیٹا